رماح أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا. السلام علیکم دوستوں، مئی کا مہینہ تھا اور سخت گرمی کے دن تھے۔ لشکر تپتے ہوئے صحراؤں اور جنگلوں کو قطع کرتا ہوا 20 روز بعد بلقا پہنچ گیا۔ بلقا کے قریب ہی جنگ موتا ہوئی، جس میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ اور ان کے دونوں ساتھی حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو وہیں ٹھہرایا اور فوج کے مختلف دستوں کو آبل اور قبائل قزاعہ پر دعویٰ بولنے کے لیے روانہ کیا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، بے شمار رومی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حملہ کرنے کے متعلق جو ہدایات دی تھیں، انہوں نے ان پر پوری طرح عمل کیا۔ جہاں جہاں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہاں وہاں آپ گئے اور آپ کی ہدایات کے مطابق دشمن پر اس طرح اچانک حملہ کیا کہ جب تک مسلمانوں کے دستے رومیوں کے سروں پر نہ پہنچ گئے، انہیں مسلمانوں کی آمد کا متعلق پتہ نہ چل سکا، اور فتح کے بعد فوراً مدینہ واپس آ گئے۔ دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عزت و توقیر میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ وہی مہاجرین اور انصار جنہوں نے اس سے پہلے تقرر اسامہ کی مخالفت کی تھی، اب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ وہ بڑے فخر سے حضرت اسامہ کے کارنامے بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بار بار دہراتے تھے، اسامہ امارت کے لائق ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے لائق تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم میں صرف سرحدی جھڑپوں پر اکتفا کیا۔ انہوں نے رومیوں کا تعاقب کرنے اور رومی سرحد پر بھرپور حملہ کر کے اندرونی علاقوں میں گھس کر اپنی کامیابی سے مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عرب کی سرحد رومیوں کے حملے سے محفوظ رہے، اور رومی مسلمانوں کو کمزور پا کر مدینہ سے یہودیوں کی جلاوطنی کا انتقام لینے کے بہانے عرب کی سرحدوں میں گھس کر اسے اپنے گھوڑوں کے سموں سے پامال نہ کر پائے۔ اس مہم کا باغی عربوں اور رومیوں وغیرہ پر دور رس اثر پڑا۔ جب باغی اور مرتد قبائل نے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کی خبر سنی تو وہ کہنے لگے کہ اس لشکر کے بھیجے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان زبردست قوت و طاقت کے مالک ہیں۔ اگر ان کے پاس قوت و طاقت نہ ہوتی تو وہ ہرگز ایسے موقع پر اس لشکر کو نہ بھیجتے جب سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو چکا ہے۔ ہرکل کو بھی جب اس اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بلقا روانہ کی۔ یہ واقعات صراحتاً اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جنگ کے باعث رومی اور مرتد عرب قبائل دونوں مسلمانوں کی قوت و طاقت سے مرعوب ہو گئے۔ اسی وجہ سے دومت الجندل کے سوا عرب کے شمالی حصے کے رہنے والوں نے مدینہ پر حملہ کرنے میں پس و پیش کیا، حالانکہ اس سے قبل ان کا مکمل ارادہ تھا کہ مدینہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو رومی سرحدوں پر حملہ کرنے کا مزہ چکھایا جائے۔ اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں بغاوت کی روح کس طرح عرب قبائل میں سرایت کر گئی تھی، اور کئی قبائل میں نبوت کے مدعی پیدا ہو گئے تھے۔ اگر آپ کی غایت درجے کی احتیاط اور مسلمانوں کی جانب سے قوت و طاقت کے مظاہروں کی وجہ سے ان قبائل اور مدعیان نبوت کو خوف و خطر لاحق نہ ہوتا تو آپ کی زندگی میں ہر طرف سے بغاوت کے علم بلند ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باغیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے اپنے خطرناک مخفی ارادوں کا اظہار کھلم کھلا شروع کر دیا۔ اس وقت مسلمان قلت تعداد اور کثرت دشمن کی وجہ سے بے حد مصائب میں تھے۔ اگر اس نازک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بلند پایہ سیاست کا مظاہرہ نہ کیا جاتا اور مضبوط و محکم پالیسی وضع نہ کی جاتی تو مسلمانوں کا خاتمہ عین ممکن تھا۔ تو دوستوں، آج جو ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے وہ یہ نکات ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی قوت و شوکت اس کی عسکری سرگرمیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔
نمبر 2، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی لیکن لشکر کشی کرنے سے کفار کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسلمان تعداد و اسباب سے زیادہ احکام اور توکل علی اللہ کے پابند ہیں۔ نمبر 3، جہاد کی 2 اقسام ہیں، ایک دفاعی اور دوسری اقدامی۔ اقدامی جہاد اس وقت کیا جاتا ہے جب کفار کا یلغار مسلمان ممالک پر نہ ہو لیکن مسلمانوں پر اعلاء کلمت اللہ کی کفار سرزمینوں کو یا تو اسلامی سرحدات میں داخل کیا جائے یا پھر کفار کو جزیہ کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے۔ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دفاعی جہاد کے لیے شام تشریف لے گئے تھے۔ اسی وجہ سے جب رومی اپنے بچاؤ کے لیے اپنے علاقے کے اندر چلے گئے تو ان کا تعاقب نہ کیا گیا، سرحدوں کو محفوظ کر کے لشکر واپس چلا آیا۔ نمبر 4، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فتح کی وجہ سے دیگر دشمنان اسلام بھی یہ جان گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے باوجود مسلمانوں میں ایمانی قوت کی کمی نہیں ہوئی اور ان کی ہمت نہ ہی پست ہوئی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹے، لہٰذا کفار نے حملہ کرنے کے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ نمبر 5، دفاعی جہاد چونکہ فرض عین ہوتا ہے، اس وجہ سے تمام کبار صحابہ کو اس لشکر میں جانے کا حکم ہوا، باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ کو اندرونی مرتدین قبائل سے خطرہ تھا، اور اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف سرحدیں محفوظ رہیں بلکہ اسلامی حدود کے اندر فسادی بھی محتاط ہو گئے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔